عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى لأحد من أمتي حاجة يريد أن يسره بها فقد سرني ومن سرني فقد سر الله ومن سر الله تعالى أدخله الله الجنة. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے ان کی والدہ ماجدہ نے انہیں وقف کر دیا تھا. بچپن سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر تربیت تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے امور، گھر کے کام کاج، گھر میں آنا جانا ان کا رہتا تھا. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بکثرت احادیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: من قضى لأحد من امتی حاجة يريد ان يسره بها، جو کوئی شخص میری امت کے کسی فرد کی کسی حاجت اور ضرورت کو پورا کرے اور مقصد اس سے اس آدمی کو خوش کرنا ہو، کوئی اور غرض نہ ہو کہ بھئی میں اس کی ضرورت اس لیے پورا کر رہا ہوں یہ آدمی خوش ہو جائے، اسے خوشی مل جائے، اسے راحت مل جائے، تو اس آدمی کو اس کی ضرورت پوری کر کے آپ نے خوشی دی. فقد سرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے در حقیقت مجھے خوشی دی. ومن سرنی فقد سر اللہ، اور جس آدمی نے مجھے خوشی دی اس نے در حقیقت اللہ جل شانہ کو خوشی دی. ومن سر اللہ ادخلہ اللہ الجنہ، اور جس آدمی نے اللہ جل شانہ کو خوشی دی تو در حقیقت اللہ جل شانہ نے اسے جنت میں داخل کر دیے. کیونکہ اللہ جل شانہ کی خوشنودی، اللہ جل شانہ کی رضا کا جو مظہر ہے، جو نتیجہ اور ثمر ہے، وہ جنت اور جنت کی نعمتوں کی صورت میں. یہ بڑی فضیلت پر مشتمل احادیث مبارک ہے، چھوٹا سا عمل ہے. کسی ایمان والے کی کسی حاجت کو پورا کرنا، کسی ضرورت کو پورا کرنا، اور مقصد اور نیت اس کو صرف خوش کرنا ہو، مقصد کوئی دنیاوی غرض حاصل کرنا نہ ہو، اس سے کوئی بدلہ حاصل کرنا نہ ہو، اس سے کوئی اور فائدہ اٹھانا مقصود نہ ہو. مقصد صرف یہ ہو کہ وہ آدمی خوش ہو جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اور اس آدمی کو خوش کرنے میں بھی اللہ کی رضا ملحوظ ہو. یہ نہ ہو کہ بھئی اس آدمی کو میں اس لیے خوش کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے میرا مرتبہ بڑھ جائے، لوگوں کو دکھلانا مقصود ہو، ریا نمود مقصود ہو کہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے، لوگوں کے کام آتا رہتا ہے. لوگوں سے صرف تعریف و توصیف حاصل کرنا، مدح حاصل کرنا ہی مقصود نہ ہو، اور کسی جائز کام میں ان کی ضرورت پورا کریں. یہ بھی نہیں کہ ناجائز امور کے اندر کسی کی حاجت اور پورا کریں. کوئی آدمی آپ سے کوئی ایسا کام کروانا چاہتا ہے جو شرعاً غیر قانونی ہے، اس میں مدد معاونت جائز نہیں ہے. غیر اخلاقی ہے، اس میں مدد معاونت جائز نہیں ہے. غیر شرعی ہے تو اس میں بھی مدد معاونت جائز نہیں ہے. کسی جائز امر کے اندر، کسی جائز معاملے کے اندر اس آدمی کی یا کسی صاحب ایمان شخص کی حاجت و ضرورت کو پورا کیا، اور مقصد صرف اس آدمی کو خوش کرنا ہو، ریا نمود نہ ہو. اسی طرح کسی کی حاجت کو پورا کیا اور اس میں نیت یہ نہ ہو کہ بھئی وہ مجھے بدلے میں پیسے دے گا اور رشوت کے طور پر، یا مجھے بدلے میں جو ہے نا فلاں چیز دے گا. اگر ان اغراض کے ساتھ ہے تو پھر تو کوئی فائدہ اور کوئی نتیجہ نہیں. ہاں، اگر صرف یہ غرض ہے کہ بس وہ آدمی خوش ہو جائے، کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا مقصود نہیں، اس سے روپے پیسے اٹھنا مقصود نہ ہو، اور کوئی ناجائز حاجت بھی نہ ہو، ناجائز ضرورت بھی نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ اس نے ایک اللہ کے ایک بندے کو
اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کو خوش کیا، تو اللہ کے بندے کو خوش کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک امتی کو خوش کرنا، فقد سرنی، ایسا ہی ہے گویا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا۔ اس لیے حتی المقدور اس بات کی کوشش ہو کہ اپنی وسعت کے بقدر، اپنی طاقت کے بقدر، اپنی حیثیت کے بقدر کسی صاحب ایمان شخص کی کام آ جائے، بھلے کوئی چھوٹا سا معمولی معاملہ ہی کیوں نہ ہو، کسی کا سامان اٹھا دیا، سامان اٹھانے میں ہاتھ بٹا دیا، کسی کو راستے سے گزر رہے تھے، کسی جگہ تک اس کو پہنچنا تھا، وہاں تک آپ نے پہنچا دیا، کسی کوئی اور اس کی ضرورت اور حاجت تھی جو آپ نے لا کر پوری کر دی، اور مقصد اس میں اللہ کی رضا ہو کہ وہ آدمی خوش ہو جائے، تو فقد سرنی، اتنا بڑا اس آدمی کو اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہا ہوتا۔ اور جس نے اللہ کے رسول کو خوش کیا تو در حقیقت اس نے اللہ جل شانہ کو خوش کیا، اور پھر اللہ جل شانہ کی خوشی کا نتیجہ جنت کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو جنت کے حصول کا ایک آسان راستہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کی مدد کی جائے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اعتکاف میں ہوتے تھے، رمضان کا آخری عشرے کا اعتکاف چل رہا، بڑا کتنا قیمتی عبادت والا عمل ہے، بڑے اجر و ثواب والا عمل ہے۔ اس دوران بھی اگر کوئی ان کے پاس آ جاتا کہ حضرت میرے لیے سفارش کر دیجئے فلاں صاحب سے، اور وہ سفارش معقول ہوتی، ناجائز نہ ہوتی، جائز ہوتی، تو اعتکاف توڑ کر باہر آ جاتے، اعتکاف اس آدمی کے لیے توڑ دیا کرتے تھے۔ مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ بھائی اس آدمی کی ضرورت پوری ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، کیونکہ دیکھیں ساری عبادات، ساری جو ہے نیک اعمال کا حاصل اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، لہذا اگر اس عمل سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے تو وہ اعتکاف بھی توڑ دیا کرتے تھے۔ تاہم یہاں پر یہ بات ملحوظ ہو کہ اگر مجبوری ہو، ضروری ہو تو ٹھیک ہے، ضروری نہ ہو، بعد میں اس کی اس ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہو تو مؤخر کر کے بعد میں اس آدمی کی ضرورت کو پورا کر لیا جائے۔ تو اتنا اہتمام ان حضرات کی زندگیوں میں لوگوں کو راحت پہنچانے کا، لوگوں کو آسانی پہنچانے کا تھا۔ وہ فقد سرنی ومن سرنی فقد سر اللہ، جس نے اللہ کے رسول کو خوش کیا اس نے گویا کہ اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ بعض روایات کے اندر یہ فضیلت بھی آئی ہے کہ کسی صاحب ایمان شخص کی کسی حاجت و ضرورت کو پورا کرنا یہ کئی مقبول حج اور عمرے کا اجر رکھتا ہے۔ گویا کہ کسی کی ضرورت پوری کی، حاجت پوری کی، اللہ جل شانہ بیٹھے بیٹھائے حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ انہیں عبادات کی ادائیگی میں انسان مال بھی خرچ کرتا ہے، حج اور عمرے میں سرمایہ بھی خرچ کرتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، سفر کی تھکان اور مشقتیں بھی جھیلتا ہے، یہ سب تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کچھ اعمال پر ان کا بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ کہ اللہ نے ایک طرح سے بہانہ رکھ دیا کہ بھائی پیسے نہیں ہیں، عمرہ حج نہیں کر سکتے، اللہ محروم نہیں کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے یہ چیزیں رکھ دی، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، کم سے کم ان کا آدمی اہتمام کر لے تو وہ اجر جو اللہ جل شانہ لوگوں کو عطا فرما رہا ہے، جو عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، کسی درجے میں اللہ جل شانہ ایسا اجر اس آدمی کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ لہذا حد المقدور انسان اس بات کی کوشش کرے کہ اللہ کے بندوں کی مدد معاونت ہو جائے۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے جو کسی آدمی سے کسی پریشانی کو دور کرے، اس کی حاجت کو پورا کرے تو اللہ اس بندے کی حاجت کو پورا کرتا۔ تو جب تک بندہ دوسرے بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس آدمی کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہم چاہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو
اللہ ہماری حاجتوں ہماری ضروریات کو پورا کریں، تو اللہ کے بندوں کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بھی اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے بقدر ہوں، یہ نہیں کہ بھائی وسعت اور طاقت سے بڑھ کر رہے ہیں، اس کے لیے ادھار لے رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق آدمی کرے، اور اس میں بخل سے کام بھی نہ لے اور نہ ہی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔